لاہور سے مکہ 18,400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے 25 دوست جنہوں نے موٹر سائیکل پر عمرہ کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ 18,400 کلومیٹر کے سفر میں کیا کیا مشکلات آئیں، کتنا خرچہ ہوا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی۔ لاہور سے مکہ تک کا سفر بائک پر طے کر کے آنے والے رائڈر ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ لاہور سے مکہ موٹر بائک پر گئے ہیں اور 18,400 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں ان کا سفر کیسا گزرا اور کیا جذبات ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا آپ بتائیے گا، لاہور سے مکہ بائک پر سفر کر کے گئے ہیں، یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آپ کا سفر کیسا رہا، کیسے آغاز کیا؟ جی الحمدللہ، اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم مکہ تک پہنچے اور خیر خیریت سے واپس آئے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بیماری کے۔ سب دوست الحمدللہ خیریت سے گئے اور خیریت سے واپس آئے۔ تو آئیڈیا جو تھا یہ، کیونکہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پیشن ہوتا ہے، تو ہمارا پیشن بائکنگ ہے۔ تو جب ملک پھر لیا، پورا ختم ہو گئے، بارڈرز پہ تک بھی چلے گئے، تو پھر سوچا کہ بارڈرز کو کراس کیا جائے۔ تو پچھلے سال ہم نے ایران کا ٹرپ کیا، 1 ماہ کا ہم پورا ایران وزٹ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ کرونا کی وجہ سے سختیاں تھیں، تو کرونا جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ پلان کیا۔ تقریباً 6 ماہ سے پلاننگ چل رہی تھی عمرہ کی۔ تو ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا گھر دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی 2 دفعہ موقع دیا الحمدللہ، لیکن یہ بائک والا جو تھا، یہ ایک تھا کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور کا یہ گھوڑا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، اس میں بھی وہ آپ سردی گرمی، یعنی گاڑی اور بائک میں بہت فرق ہے۔ تو اس میں وہی چیز آپ، ہوا بھی، دھوپ بھی، سب چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایک تو وہ فیل کرنی تھی کہ وہ لوگ کس طرح سفر کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے اور سارا سلسلہ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، تو وہ خواہش تھی کہ ہم بھی، آج کل گھوڑے تو اویلیبل نہیں ہیں، تو یہی گھوڑے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں اسی پہ۔ تو یہ تھا۔ کتنے لوگوں کا آپ کا گروپ تھا اور کہاں سے سفر شروع کیا، کہاں آپ کس روٹ سے ہوتے ہوئے پہنچے بارڈر پر، بارڈر کیسے کراس کیا، ویزے کا کیا پروسیجر تھا؟ جی 25 لوگوں کا گروپ ہے ہمارا، کراس روٹ کلب انٹرنیشنل، ہم اس کے ممبرز ہیں اور حاصل پور کا کوآرڈینیٹر ہوں میں۔ 130 شہروں کے اندر ہمارے چیپٹر ہیں، یعنی آفیسز ہیں ہمارے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے دوست، اگر ہم ٹور پہ نکلتے ہیں تو کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو اس شہر کا جو کوآرڈینیٹر ہے اس سے رابطہ کر کے تو وہ اس کی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم یعنی پورا ملک ہمارا اپنا گھر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ پلاننگ ہمارے مکرم ترین صاحب کیپٹن جو ہیں، انہوں نے پلاننگ کی، سارا سلسلہ کیا۔ جی ہمارے گروپ لیڈر ہیں۔ اور اس کے بعد سارا کام انہوں نے کروایا، جو کارنے بنتے ہیں اس کے، بائک کے کاغذات باہر جانے کے لیے کارنے، تو اس کو وہ بھی انہوں نے بنوائے، ویزے بھی انہوں نے لگوا کے دیے، سارا مکمل کام انہوں نے کروایا۔ ہمیں جس دن جانا تھا اس دن انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر آ جائیں، اور ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے کہ بہت آسانیاں پیدا ہوئیں، اور اب رستے کھلے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں، اپنی سواری پر باہر جانا چاہتے ہیں۔ کتنا خرچہ آیا ٹوٹل سفر میں اور کتنے دن کا یہ ٹور تھا؟ جی ٹور تو ہمارا 60 دن کا پلان کیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ یہ 103 دن پہ، 4 دن پہ محیط ہو گیا۔ تو پلاننگ تو تھوڑے خرچے کی تھی، لیکن 1 ملین کراس کر گیا ہر بندہ پر ہیڈ، یعنی بغیر اپنی سواری کے علاوہ، یعنی کہ جو بائک ہم نے خریدی وہ تو علیحدہ ہے۔ ویزے کا کیا پروسیجر تھا، کن ممالک سے ہوتے ہوئے گئے؟ جی ہم ادھر سے پہلے گئے ہیں ایران، اور ایران مین رستہ ایران ہی ہے، دونوں رستے، خشکی والا بھی اور بحری رستہ، دونوں ایران جانا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان سے اگر گوادر پورٹ کھل جائے یا کراچی پورٹ کھل جائے تو وہاں سے فیری کے تھرو سیدھا شارجہ دبئی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کیونکہ انفارچونیٹلی بند ہے تو اس لیے ایران کا روٹ یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو ایران کا ویزا لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم UAE گئے، فیری پہ بائکس لوڈ کر کے UAE گئے، UAE سے سعودی عرب۔ واپسی پہ ہمارا پلان تھا عراق کی طرف سے آنے کا، اس کے ویزے وغیرہ اپلائی کیے تھے، لیکن وہ بس اللہ کی مرضی نہیں تھی تو وہ ہمیں ویزے نہیں مل سکے، تو پھر واپسی بھی ہم نے اسی روٹس کے ہم واپس آئے ہیں۔ ٹھیک، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی تو کیا مناظر تھے؟ روزہ رسول کا جب آپ نے زیارت کی تو کیا اس ٹائم منظر تھا، منظر کشی کیجیے؟ جی یہ چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی، یہ بیان سے باہر ہیں، کیونکہ جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں، جب آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پورے جہان کا مالک ہے جس کا یہ گھر ہے، تو وہاں پہ تو بندہ پھر اپنے گناہ اور اپنی ساری چیزیں بندے کو یاد آتی ہیں کہ یہ اس نے اپنی رحمت سے ہی یہاں پہ بلایا ہے، ورنہ تو بہت دنیا ہے۔ اور روزہ رسول پہ بھی وہاں پہ تو اپنی ہی ایک رونقیں اور اپنی ہی
बरकतें हैं वहाँ। सऊदीया में किन किन मुकामात पर गए, किस किस जगह की ज़ियारत की? सऊदीया में हमने एक तो हरमैन शरीफैन तो हर मुसलमान ने जाना ही होता है, तो बाकी उनके वो जो म्यूज़ियम वगैरह थे उनके सऊदी गवर्नमेंट ने यूथ जो थी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और जो है उनकी टूरिज़म डिपार्टमेंट उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। हमें ऑफिशियली मस्जिद नबवी का विज़िट करवाया गया और उसके बाद फिर हम हाइल सिटी है एक वहाँ पे बॉर्डर साइड पे, तो वहाँ पे एक मोटर बाइक शो होता है, उसकी हमें इनविटेशन आई, उसमें भी हम गए। तो वहाँ पे तकरीबन 4-5 ममालिक के बाइकर्स से हमारी गपशप हुई और हमने सिविनियर्स एक दूसरे से एक्सचेंज किए, राब्ते हुए, ताल्लुक़ बने और उसमें फिर हमें वो यानी कि बड़ा अच्छा उनके साथ एक, और हमने उन सबको दावत दी कि आप भी पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान विज़िट करें। वहाँ के लोगों की जानिब से किस तरह का इस्तकबाल किया गया, कैसे उनकी जानिब से रवैया कैसा था? जी बहुत अच्छा। ईरान के लोग हों, यूएई के लोग हों, लोग सारे प्यारे होते हैं। ये मसाइल ऊपर की सतह पे होते हैं, लोग जो हैं सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ पे ये है कि बहुत अच्छा, यानी कि चाहे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी चाहे वहाँ के लोग थे, सब ने बहुत नंबर एक तो वो इस बात पे हैरान हो जाते थे कि आप पाकिस्तान से मोटर बाइक पे आए हैं। वो समझते थे शायद यहाँ से मोटर बाइक ली है या यहाँ से, लेकिन जब हम उनको डिटेल से बताते थे, एक तो लैंग्वेज बैरियर है तो वो उसमें वो थोड़ा बहुत अरबी और थोड़ा इंग्लिश मिला के उनसे बात करनी पड़ती थी। तो अरबी में इसको कहते हैं दबाब, दराजातुल अनारिया, तो ये ज़रा मुश्किल नाम है। दबाब कहते हैं मोटर बाइक को। ईरान में फ़ारसी में मोटर बाइक को कहते हैं मोतौर। तो वो थोड़े बहुत अल्फाज सीखे थे, तो वो उस हिसाब से फिर हम उनसे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र था, फैमिली की जानिब से क्या रद्द अमल था, कितना मुश्किल हुआ घर वालों को मनाना, और इतना लंबा सफ़र क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी घर वालों को तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हम, यानी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो मनाने का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मशवरा और सारी चीज़ें, और वाइफ इतना लंबा सफ़र था कि फैमिली को याद किया, उनसे राब्ते में थे। वाइफ और बच्चों को पता था कि मेरा ये पैशन है, तो उन्होंने कभी हर्डल्स नहीं डाली मेरे इस पैशन में। 2018 से मैंने बाइकिंग शुरू की और अल्लाह का शुक्र है कि वो ताउन भी करते हैं और आगे बच्चों में भी शौक़ है ये, तो परेशानी तो कोई नहीं हुई। राब्ता भी डेली बेसिस पे होता रहा है उनके साथ, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप उम्रा भी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का टूर भी कर लिया, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान जी देखें, प्लान तो है कि दुनिया घूमें बाइक का अपना ही मज़ा है, क्योंकि वो किसी ने कहा है उसकी इंग्लिश में, तो उसकी उर्दू में है कि जब आप कार में सफ़र करते हैं तो आप ऐसे हैं जैसे आप स्क्रीन पे मूवी देख रहे हैं, लेकिन जब आप बाइक पे सफ़र करते हैं तो आप उस मूवी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये फीलिंग्स हैं, ये यानी जब आप बाइक पर ट्रैवल करते हैं तो ये बयान नहीं किया जा सकता। जब करेंगे तो फिर आप फील करेंगे कि वाकई बाइक की जो सफ़र है, ट्रैवलिंग है, इसका अपना ही मज़ा, अपना नशा है। जो लोग ऐसे बाइक्स पर सफ़र करना पसंद करते हैं या वो भी आपकी तरफ देखकर जाना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सबसे पहला मैसेज तो ये है कि सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले अपनी सेफ्टी है। हमारे गियर्स होते हैं, शूज़ होते हैं, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, हम इनके बगैर ट्रैवलिंग नहीं करते। तो ये सबसे पहले, चाहे आप अपने मुल्क में हों, अपने शहर में हों, या चाहे आप बाहर का इंटरनेशनल ट्रिप करें, सेफ्टी सबसे पहले है। इसके बाद फिर ये है कि बाकी इंशाल्लाह रास्ते खुल गए हैं अब तो आम है। क्रॉस रूट क्लब का हमारा वो फेसबुक का एड्रेस है, उसके ऊपर आप विज़िट कर सकते हैं। मुकर्रम तरीन ख़ान हमारे चेयरमैन का नाम है, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं और वो सब कुछ गाइड करेंगे।